بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثاقب بشیر۔ ہم بات کریں گے ایک بڑے ہی غیر معمولی کیس کی، عمران خان سے متعلق کیس کی، جو کئی ججوں کو کھا گیا، جس نے عدلیہ کا حلیہ تبدیل کر دیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عمران خان جیل میں ہے، عمران خان صاحب کے خلاف اتنی سختیاں ہیں، 2.5 سال ہو گئے ہیں ان کو جیل میں، اور ان کو تو فیملی سے بھی نہیں ملنے دیا جا رہا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی عمران خان صاحب کے کسی ایک کیس نے کئی ججوں کو کھا لیا ہو؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ کھانے کی وجہ عمران خان صاحب نہیں ہے، یہ نظام ہے ان ججوں کو کھانے کی وجہ۔ تو بہت سارے جج بچ بھی گئے، بہت سارے جو ہے وہ اوپر والی سیڑھی پہ چڑھ گئے۔ تو اس ساری کہانی کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ یہ معاملہ کیسے شروع ہوا اور کیسے آگے بڑھا، کیسے جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے ابھی بھی، اور کیسے جو ہے وہ اس کیس سے متعلق معاملات کو معاف کرنے کے لیے یا اگنور کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تو اس پہ ہم بات کریں گے، اور دوسرا ہم بات یہ بھی کریں گے کہ گزشتہ روز جو 3 ججز کی ٹرانسفر ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان ججز کے حوالے سے جو کل ووٹنگ ہوئی، اس میں بڑے دلچسپ حقائق ہیں۔ ایک تو سینئر صحافی انصار عباسی صاحب نے ایک خبر شیئر کی ہے، اور اس خبر میں انہوں نے ایک بات کی ہے کہ جب یہ 27ویں آئینی ترمیم ہوئی تھی، نومبر 25 کی بات ہے، تو اب اپریل 26 ہے، یعنی کہ 6 ماہ پہلے انہوں نے کہا تب میں نے خبر دی تھی کہ ججوں کا ٹرانسفر ہوگا۔ تو اس پہ ثناءاللہ خان صاحب ہے سینئر صحافی، انہوں نے لکھا ہے کہ سر معذرت کے ساتھ اس خبر سے صاف لگتا ہے کہ یہ انتظامی نہیں سیاسی فیصلہ ہے۔ اچھا، اس سیاسی فیصلے میں ججز نے بھی ووٹ کیا ہے؟ تو اس پہ ہم تھوڑا سا دلچسپ 3-4 نکات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ جو ٹرانسفر ہوئے ہیں ججز، ان کے حوالے سے اس پہ بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم شروع کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کے کیس سے متعلق، کہ جس نے جو ججوں کو کھا گیا۔ اچھا، عمران خان صاحب کے خلاف ایک فریولس پٹیشنر جو مطلب کسی کے بیاف پہ پٹیشن کر دی، جس پٹیشن میں کچھ نہیں ہے اس کو لے کر آگے، تو وہ جو ایک ان نون، کیونکہ ساجد نامی بندہ جو ہے وہ ہم نے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، اس وقت ملا نہیں تھا۔ اچھا، ایک ساجد نامی شخص جو ہے درخواست گزار بنتا ہے، اور عمران خان صاحب کے خلاف ٹیرین وائٹ کیس لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ آتا ہے۔ ان دنوں چیف جسٹس اطہر من اللہ تھے، لیکن وہ چھٹیوں پہ تھے، میرے خیال میں کینیڈا تھے یا کسی بیرون ملک گئے ہوئے تھے کچھ دن کے لیے۔ تو چیف جسٹس عامر فاروق تھے قائم مقام چیف جسٹس۔ تو کیس آتا ہے، تو وہ کیس جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب ایک آدھ سماعت کرتے ہیں، رکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں اسسٹ کریں مزید۔ اسی دوران یہ ہوتا ہے کہ کچھ 1-2 ماہ کے بعد چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں، اور عامر فاروق صاحب چیف جسٹس بن جاتے ہیں۔ جب وہ چیف جسٹس بنتے ہیں تو 2-3 سماعتیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، اور 2-3 سماعتوں میں وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو بنتا نہیں ہے، اس طرح۔ پھر اچانک یہ کیس کو پہیے لگ جاتے ہیں۔ اچانک ایک دن خبر آتی ہے کہ یہ کیس قابل سماعت قرار دیا گیا ہے عمران خان صاحب کے خلاف۔ اچھا، اس میں جو بنیادی نقطہ ہے اور بنیادی نقطہ تھا کہ آپ نے ایک بچی ہے، خاتون ہے، لڑکی ہے، اس کے فیٹ کے حوالے سے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ ٹیرین وائٹ کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو وہ اگر اس پورے مدے میں وہ فریق ہی نہیں ہے تو اس کو کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں؟ تو یہ مدعا تھا، تو اس وجہ سے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ کیس ناقابل سماعت ہے۔ اچھا، ہوا یہ کہ یہ کیس آگے چلا تو سلمان اکرم راجہ اس میں دلائل دے رہے تھے، تو انہوں نے کہا اس میں لارجر بینچ بنا دیں۔ لارجر بینچ بنا تو اس میں جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب محمد طاہر آگے۔ اچھا، جب یہ کیسوں کی سماعت چل رہی تھی تو محسن اختر کیانی صاحب کا موقف یہی تھا کہ اس کیس میں، کیونکہ وہ جو خاتون ہے جس کے خلاف یہ سارا معاملہ وہ ہے ہی نہیں اس میں، تو یا تو اس کو فریق بنائیں، اس کو بلائیں، اس کو نوٹس کریں، وہ اپنا وکیل کرے، اور اس کے بعد ہم اس کا فیٹ ڈیسائیڈ کریں۔ تو ہوا یہ کہ یہ معاملہ چلتا رہا، پھر یہ فیصلہ ججمنٹ ریزرو ہو گئی، اور عدالت کی جانب سے اس کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ جو محفوظ کیا گیا۔
تو ہوا یہ کہ جو باتیں بعد میں ہمیں پتہ چلی، 6 ججز کا خط، اس کے پیچھے آنے کی ایک وجہ یہ ٹیرین وائٹ کیس بھی تھا. اور ٹیرین وائٹ کیس کیوں تھا آپ سوچ رہے ہوں گے. اچھا، ٹیرین وائٹ کیس اس لیے تھا کیونکہ اس کیس کے فیصلے کے حوالے سے کہ فیصلہ عمران خان صاحب کے خلاف ہو، یہ ایلیگیشن آئے، الزامات سامنے آئے کہ ججز پر بیرونی مداخلت ہے، ایگزیکٹو کی، حکومت کی یا کسی اس قسم کی مداخلت ہو رہی ہے کہ یہ فیصلہ عمران خان صاحب کے خلاف آئے. اور جسٹس عامر فاروق جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ کرنے پر ایگری ہے، لیکن 2 جج یعنی کہ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب ایگری نہیں تھے. اس دوران یہ 6 ججز کے خط کی میں بات کر رہا ہوں کہ جسٹس ارباب جو ہے اس خط میں یہ لکھا ہوا کہ جسٹس ارباب پر بھی پریشر آ رہا ہے اور جسٹس محسن اختر کیانی پر بھی پریشر آ رہا ہے. اس دوران جسٹس محسن اختر کیانی کے جو ایک فیملی ممبر تھے وہ لاپتہ بھی ہوئے تھے. جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب جو ہے ان کا بیبی بھی شوٹ ہوا تھا. تو یہ معاملہ چل رہا ہے جو خط میں بعد اوقات جو ریکارڈ پہ آ گیا. تو 9 مئی جیسے ہوا تو اس کے 10 مئی یا 11 مئی کو یہ ججمنٹ جو ہے وہ آ جاتی ہے، اپلوڈ ہو جاتی ہے، اور جسٹس ارباب اور جسٹس محسن اختر کیانی یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف یہ کیس ناقابل سماعت ہے. لیکن جیسے ہی اس وقت کے چیف جسٹس عامر فاروق ان کے آفس کو پتہ چلتا ہے، وہ فوری طور پر جو ججمنٹ ہے وہ اس کو جو اپلوڈ ہوئی ہوتی ہے وہ وہاں سے ڈیلیٹ کرواتے ہیں، اور اس کی پریس ریلیز جاری ہوتی ہے کہ ججمنٹ ابھی جاری نہیں ہوئی. یعنی کہ بہت بڑے لیول پر اختلاف سامنے آ گیا کہ ایک جج کہہ رہے ہیں چیف جسٹس کی ججمنٹ جاری نہیں ہوئی، 2 جج کہہ رہے ہیں ججمنٹ جو ہے وہ ہو چکی ہے. ایک بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو 2 ججز تھے، ان ججز نے بارہا دفعہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو کہا، جب ان کے بقول ان پر پریشر آ رہا تھا تو اس دوران انہوں نے بارہا جسٹس عامر فاروق صاحب کو کہا کہ آپ جو ہے وہ ججمنٹ کی اناؤنسمنٹ لگا دیں. اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کاز لسٹ میں آتی ہے کہ کل ججمنٹ سنائی جائے گی، تو وہ اناؤنسمنٹ نہیں لگا رہے تھے. ان کے بقول کہ کافی ٹائم ہو چکا تھا، تو اس لیے انہوں نے ججمنٹ جاری کی. پھر یہ معاملہ جوں کا توں ہی رہا. پھر 6 ججز نے خط لکھا، یہ 25 مارچ 2024 کی بات ہے. اور 6 ججز کے خط لکھنے کے بعد معاملات جو ہے وہ یہ کیس تو جوں کا توں رہا. آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کیس میں پھر کیا ہوا. تو یہ جو ہے وہ 6 ججز خط، اس میں جیسے طارق محمود جہانگیری کے گھر جو کیمرے بھی جو ہے وہ خفیہ کیمرے لگے ہوئے نکلے تھے. تو یہ جج جو ہے اس وقت جسٹس عمر بندیال سے ملے. تو عمر بندیال صاحب سے ملے تو انہوں نے جب ان سے بات ہوئی کہ کیانی صاحب کے کوئی قریبی ہیں وہ لاپتہ ہیں، تو عمر بندیال صاحب نے یہ کہا کہ ان کے قریبی بھی کوئی فیملی سے تو نہیں کوئی جو وہ لاپتہ ہیں، تو آپ صبر شکر کریں. انہوں نے کچھ نہیں کیا. پھر قاضی فائز عیسیٰ نے بھی کچھ نہیں کیا، اس وقت قاضی فائز عیسیٰ بھی تھے. پھر قاضی فائز عیسیٰ جب چیف جسٹس بنے تو ان ججز نے خط لکھا تھا. تو خط میں معاملہ یہ ہوا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے بہت غصے کا اظہار کیا تھا. جس وقت قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ چیف جسٹس ہاؤس میں میٹنگ ہوئی تھی تو قاضی صاحب بار بار اس خط کو زمین پر پھٹکتے تھے جناب، اور کہتے تھے کہ آپ نے میرا حوالہ کیوں دیا ہے، میرا کیوں جو ہے وہ اس میں لکھا ہے، یہ کیا آپ نے یہ وہ. تو بڑا عجیب سا ان کا رویہ تھا. جسٹس منصور علی شاہ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے، اور جسٹس منصور علی شاہ یہی کہتے تھے کہ ہمارے ہائی کورٹس کے ججز ہیں، ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. بہرحال اس کے بعد کمیشن بھی نہیں بنا. پھر آج خود نوٹس لیا، وہ آج خود نوٹس آج تک جو ہے وہ زیر التوا ہے. پھر 2025 میں ٹرانسفر ججز کا معاملہ آتا ہے، تو اس میں بھی ان ججز کو پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے. یعنی کہ جسٹس محسن اختر کیانی چیف جسٹس نہیں بن سکتے، باقی ججز کی جو سینیئرٹی تھی ایک ایک درجہ نیچے آ جاتی ہے، کیونکہ اوپر چیف جسٹس آ گئے 15ویں نمبر سے لاہور سے. تو سینیئرٹی نیچے آتی ہے تو بات یہیں پہ نہیں رکتی. ان ججز سے جو ان کے ایڈمنسٹریشن کمیٹی باقی چیزیں جو مختلف کمیٹیز میں یہ تھے سب سے نکال دیا جاتا ہے، یہ سائیڈ لائن کر دیے جاتے ہیں. تو پھر جو ہے وہ مطلب فروری 2025 سے لے کر یہ ساری چیزیں جو ہے چلتی رہتی ہیں. اب معاملہ یہ ہے، ایک تو از خود نوٹس جو ہے وہ آج بھی زیر التوا ہے، وہ 6 ججز کے خط والا از خود نوٹس. اچھا، اس میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے خلاف پوری ایک چارج شیٹ ہے. آج جسٹس عامر فاروق صاحب وفاقی عینی عدالت کے چیف جج ہیں. تو چارج شیٹس کے بعد پی ٹی آئی کی جانب سے اسی بنیاد پر ایک ریفرنس بھی کمپلینٹ بھی دائر کی گئی تھی سپریم جوڈیشل کونسل میں مس کنڈکٹ کے معاملے پہ، لیکن وہ آج تک اس پر کچھ نہیں ہوا. تو وہ معاملہ ابھی پینڈنگ ہے. تو وہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں. تو یہ ساری گھومن گیری جو ہے وہ ٹیرین وائٹ کیس
کی وجہ سے اور اس میں سٹینڈ لینے کی وجہ سے ان ججز کو ٹارگٹ کیا گیا، اور پھر یہ سٹیپ بائی سٹیپ جو میں نے آپ کو بتایا کہ 2000 جو ہے وہ 24 23 پھر 24 پھر 25 اور آج 26 جو ہے وہ ان کو ٹرانسفر کیا گیا ہے تینوں ججز کو، تین ججز کو. ایک کو جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب جو ہے ان کو بغیر فیئر ٹرائل گھر بھیج دیا گیا. 3 ججز کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے. جسٹس اعجاز صاحب جو ہے ان کی صحت کی وجہ سے وہ یہاں پہ موجود ہیں، اور چھٹے جج جسٹس ارباب صاحب جو ہے وہ شاید جو ہے وہ نظام کے ساتھ معاملات ٹھیک ہیں تو وہ موجود ہے. تو 6 ججز کی یہ کہانی ہے. تو اس میں جو دلچسپ اور عجیب و غریب کام ہوا ہے نا، وہ کل کے جو ووٹنگ ہوئی ہے اس میں ایک تو میں جو ثناء اللہ خان صاحب ہیں ہمارے ڈان کے بیورو چیف تھے، ڈان کے ڈپٹی بیورو چیف تھے ڈان ٹی وی کے، تو انہوں نے انصار عباسی صاحب کی ایک خبر ہے اس پر جو ہے وہ بڑا دلچسپ تبصرہ کیا ہے. اچھا، انصار عباسی صاحب یہ لکھتے ہیں کہ ایک خبر کا اسکرین شاٹ انہوں نے شیئر کیا. تو انصار عباسی صاحب یہ لکھتے ہیں کہ میری یہ خبر 11 نومبر 2025 کو شائع ہوئی تھی. اچھا، اس خبر میں یہ لکھا گیا 4 ہائی کورٹس کے ججز کے تبادلے اور ایک کے مستعفی ہونے کا امکان ہے. اچھا، ایک مستعفی نہیں ہوئے، ان کو نکالا گیا، 4 کی بجائے 3 ججز کے ٹرانسفر ہوئے. تو اب اس پر ثناء اللہ خان صاحب لکھتے ہیں سر معذرت کے ساتھ اب خبر سے صاف لگتا ہے کہ یہ انتظامی نہیں بلکہ سیاسی فیصلہ ہے. اچھا، یہ 11 نومبر 2025 کی خبر ہے، اس کو ثناء اللہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیاسی فیصلہ ہے. سیاسی فیصلہ یعنی کہ حکومت کی سطح پر یہ ڈیسائیڈ ہوا ہوگا. لیکن کیا ججوں کے ساتھ بھی اس وقت یہ جو وہ طے ہوا ہوگا؟ کیونکہ جو فیصلہ ہوا ہے ٹرانسفر کا، اس میں چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت امین الدین خان صاحب کا ووٹ ہے، جسٹس حسن اظہر رضوی وفاقی آئینی عدالت کا ووٹ ہے، جسٹس عامر فاروق وفاقی آئینی عدالت کا ووٹ ہے، چیف جسٹس سرفراز ڈوگر جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے ان کا ووٹ ہے، اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم ان کا ووٹ ہے. تو 5 تو جوڈیشری سے ججز کا ووٹ ہے اس میں. تو یہ جو سیاسی فیصلہ اگر اس کو کہا جائے، جو تاثر ملتا ہے، جو انصار عباسی صاحب کی 11 نومبر 2025 کی خبر ہے کہ ٹرانسفر ہوں گے، اگر یہ سیاسی فیصلہ ہے تو یہ عدلیہ بھی سیاسی فیصلوں میں ساتھ ہے. میرا سوال ہے، آپ سوچئے گا کہ عدلیہ کا ووٹ پڑا ہے نا، مطلب 5 ووٹ تو یہ اگر یہ نہ ہوتے تو یہ ٹرانسفر ہی نہ ہوتے ججز. تو بہرحال بڑی عجیب سی صورتحال ہے، بڑی مطلب. پھر اٹارنی جنرل صاحب جو دوست رہے ہیں بابر ستار صاحب کے، جسٹس بابر ستار کے، اور پھر وہ اٹارنی جنرل بن گئے، یہ جج بن گئے. اٹارنی جنرل صاحب نے بھی اپنا ووٹ اپنے پرانے دوست جسٹس بابر ستار کے خلاف دیا ہے. بڑا عجیب و غریب ہے. اس عدلیہ کی گھومن گیری نے بڑی دوستیاں بھی فارغ کر دیں. وہ 50 سال کی دوستی تھی جسٹس اطہر من اللہ کی جسٹس یحییٰ آفریدی سے، وہ ختم ہو گئی. اب یہ دوستی بھی کہاں قائم رہ گئی جب آپ کا ایک دوست جو ہے دوسری سائڈ پہ کھڑا ہو، آپ کی مرضی کے خلاف ووٹ دے رہا ہو اور کہے کہ میں آپ کا دوست ہوں. دوستی تو کوئی نہیں رہتی نا. پھر اس میں کنفلکٹ آف انٹرسٹ ایک بڑی چیز ہے. اگر تو کچھ تھوڑی سی قانون اور عدالتوں چلتوں میں کوئی آنے جانے والے لوگ جو ہے وہ اس پوائنٹ کو سمجھیں گے. کنفلکٹ آف انٹرسٹ کہ مفادات کا ٹکراؤ. میں نے آپ کسی ایک بندے کے خلاف جو ہے وہ کوئی بھی کیس کیا، کچھ بھی ہے، کل مجھے کہا جائے کہ آپ کے فیٹ کا میں ڈیسائیڈ کروں. تو جب میں آپ کا مخالف ہوں، کسی اور جگہ پہ کوئی کیس کیا ہوا ہے، کوئی معاملہ ہے، تو میرا کنفلکٹ آف انٹرسٹ اس میں آ گیا ہے نا کہ میں تو آپ کو ٹھوک دوں گا، میں کہوں گا یار کہ یہ کیا چیز ہے. تو کہنے کا مقصد یہ آپ کے خلاف فیصلہ دے دوں گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جن کے حوالے سے 6 ججز نے خط میں چیزیں لکھی تھیں، اور وہ آج خود نوٹس آج بھی سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے، اب وفاقی آئینی عدالت میں آ چکا ہے، تو انہوں نے بھی ووٹ دیا ان ججز کے خلاف. ٹھیک ہے، وہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کہاں گیا؟ پھر جسٹس سرفراز ڈوگر جن کے خلاف وہ درخواست گزار ہے، آج بھی وفاقی آئینی عدالت میں ٹرانسفر والا معاملہ پڑا ہوا ہے، انہوں نے بھی ان کے خلاف ووٹ دیا، بلکہ پرپوز کیا کہ بھیجو ان کو بھیجے اٹھا کے جناب. تو پتہ نہیں کنفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، ویسے تو جج بڑے وہ کہتے ہیں کہ یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، تو کیا انہوں نے خود نہیں رکھنا تھا اس کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا خیال نہیں رکھنا تھا؟ پھر جسٹس بابر ستار صاحب جو ہیں پشاور ہائی کورٹ جا رہے ہیں، ان کو جوڈیشل کمیشن نے اٹھو کے پشاور ہائی کورٹ بھیجا ہے. پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس صاحب نے مخالفت کر دی ہے، ووٹ مخالف میں دیا ہے، لیکن کیونکہ میجورٹی تھی تو ان کو اب جانا پڑے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی رولز نہیں ہے، قواعد و ضوابط نہیں ہے
کیا چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے نہیں پوچھا گیا تھا کہ ان کو جج چاہیے یا نہیں چاہیے؟ جسٹس بابر ستار ایک بڑے آنریبل، بڑے پڑھے لکھے، میں پڑھے لکھے کا ورڈ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ کچھ ان پڑھ بھی ہوتے ہیں، ان پڑھ ہوتے ہیں یا کم پڑھے لکھے، تو پڑھے لکھے جج کمپیٹنٹ، اپنی ان کا جو کام ہے اس پر وہ اتھارٹی ہیں، ان کی جو ہے وہ دسترس ہے اس میں، تو اس جیسے انڈیپینڈنٹ جج کو اس طرح کرنا کہ اس ہائی کورٹ سے ہم نکال رہے ہیں اور اگلی ہائی کورٹ میں جناب وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ ایک افسوسناک مرحلہ ہے۔ یہ جو جوڈیشل کمیشن میں بیٹھے ہوئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے لیے، جسٹس امین الدین خان صاحب کے لیے، جسٹس سرفراز ڈھوکر صاحب کے لیے، جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کے لیے، یا باقی جو لوگ وہاں پہ ممبر ہیں اس کے، تمام کے لیے افسوس کا مقام ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ جج کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ہائی کورٹ سے نکلو، اور اگلا کہہ رہا ہے میں جو ہے وہ اس کے خلاف ووٹ کرتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے۔ یہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ بہرحال یہ وقت گزر جائے گا، جو لوگ اس سارے سیناریو میں شامل ہیں ان کو کسی نہ کسی صورت میں یاد رکھا جائے گا۔ قاضی فائز عیسیٰ آج بھی وضاحتیں دے رہے ہیں، زندگی بھر وضاحتیں دیتے رہیں گے، ان کی وضاحتوں کا کچھ نہیں بنے گا۔ بہرحال ختم کرتے ہیں۔ ایک کیس، عمران خان صاحب کا ایک کیس کئی ججوں کو کھا گیا۔ یہ وہی کڑی جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے جس کو جو ہے وہ ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اگر یہ جج اس وقت مان جاتے تو آج یہ حشر نہ ہوتا۔ آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے، ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔